الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے امانت سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں اور بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں، اس لیے آج بھی اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے امانت سے متعلق باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امانت کے معنی اردو میں آتے ہیں ذمہ داری کے، اور عموماً امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے عام طور سے کہ ہم کوئی چیز کسی کے پاس رکھیں کہ یہ چیز میری امانت کے طور پر آپ رکھ لیں، تو جو چیز ہم نے دوسرے کے پاس رکھی ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں. اور جس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے تو وہ شخص امین کہلاتا ہے. اب امین کے لیے 4 چیزوں کا اہتمام کرنا لازم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کی اچھی طرح حفاظت کرے، کہ ایسی جگہ نہ رکھے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے یا چور چوری کر کے لے جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر تصرف نہ کرے. کسی نے کوئی کپڑا رکھا اور جس کے پاس رکھا گیا تو اس نے یہ سوچ کر استعمال کر لیا کہ جب آدمی مانگنے آئے گا تو دھو کر صاف ستھرا کر کے اس کو دے دوں گا، تو اس طرح بھی نہ ہونا چاہیے، اس طرح کا تصرف بھی نہ کرے. اور تیسری یہ چیز ہے کہ امانت کی چیز کے اندر کوئی کمی نہ کرے. کسی نے ہمارے پاس 1000 روپے رکھے، جب وہ شخص جس نے رکھے وہ ہم سے مانگے تو ہم اس کو 1000 روپے ہی واپس کریں، 900 روپے واپس نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ ہمیں 900 روپے رکھ لو، 100 روپے مجھے نہیں معلوم کیا ہوئے. تو اس طرح کی کمی بھی نہ کریں امانت کے اندر. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آدمی مالک جو چیز کا مالک ہے، جس کی چیز ہے وہ مانگے تو بغیر کسی ٹال مٹول کے اس کو وہ چیز اس کی واپس کر دی جائے. اگر یہ 4 چیزوں کا امین جو اہتمام کرے گا تو وہ شخص امانت دار کہلائے گا. اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر کمی کرے گا تو وہ امانت دار نہیں کہلائے گا بلکہ خیانت کرنے والا کہلائے گا. اسی طرح امانت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم نے جو کوئی چیز کسی سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز کسی سے مانگ لی، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت تھی، ہم نے کسی سے وہ چیز مانگ لی، تو اب ہمارے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی حفاظت کریں کہ کوئی وہ چیز ضائع نہ ہونے پائے، کوئی دوسرا اس کو چوری کر کے نہ لے کر جائے. اور یہ بھی بات ہمارے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کے اندر اس طرح کا کوئی تصرف نہ کرے کہ اس کے اندر کوئی نقصان ہو. اور جب کام پورا ہو جائے تو اس کا جو مالک ہے اس کو وہ چیز واپس کر دی جائے اور اس کا شکریہ ادا کرا جائے. یا اگر مالک لینے آ گیا تو اس کو جو وہ چیز اس کی واپس کر دی جائے، کوئی ٹال مٹول نہ کی جائے. اسی طرح اگر آدمی جو تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے اندر آدمی جو اس کے ناپ تول کا جو ترازو ہے، جو مشین ہے ناپنے اور تولنے کی، تو اس کے اندر کچھ کمی نہ کرے، کچھ گڑبڑی نہ کرے کہ جب جو تول کر دینے کی باری آئے تو کم تولے، یا مشین کے اندر یا ترازو کے اندر کوئی ایسا کچھ کر دے کہ سامنے والے کو، خریدنے والے کو پتہ نہ چلے کہ دکاندار کم تول کر دے رہا ہے یا اس کے اندر کیا گڑبڑی کر رہا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص
اپنے گراہک کو خریدار کو کوئی چیز کم کر کے تول کر دیتا ہے تو ایسا شخص بھی خیانت کرنے والا کہا جاتا ہے، ایسا شخص بھی خائن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے متعلق قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ اور تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا وصولتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو گھٹا کر کم کر کے دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ایسے شخص کے لیے جو ناپ اور تول کے اندر کمی کرتا ہے۔ اسی طرح امانت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کوئی دو شخص آپس کے اندر تجارت کرے، کاروبار کرے، مشترک طور پر کوئی کام کریں، تجارت کر رہے ہیں، تو وہ دونوں پارٹنر، وہ دونوں شریک جو ایک دوسرے کے لیے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اب اگر کسی پارٹنر کو، کسی شریک کو کچھ ضرورت ہو تو اس کے لیے اپنے دوسرے ساتھی کو، اپنے دوسرے پارٹنر کو، اپنے دوسرے شریک کو بتلانا ہی ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنے شریک کو، اپنے پارٹنر کو بتلائے بغیر رقم کے اندر، آمدنی کے اندر تصرف کر لیا، اپنی ذات کے اندر کچھ تصرف کر لیا، مال کے اپنے اوپر استعمال کر لیا مال کو، تو ایسا شخص کیا ہے؟ خیانت کرنے والا کہلاتا ہے، ایسا شخص خائن کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ جب دونوں نے آپس میں مل کر کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے امین ہیں۔ اب دونوں میں سے کسی کے لیے بات درست نہیں کہ دوسرے کے بتائے بغیر آمدنی کے اندر، دوسرے کے بتائے بغیر مال کے اندر تصرف کرے، دوسرے کے بتائے بغیر مال کو استعمال کرے۔ چنانچہ ایک تاجر کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، اور وہ قافلہ جو کوفے کے پاس جب پہنچا تو حاجیوں کے قافلے میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال جب ہو گیا اس شخص کا تو لوگوں نے اس کو دفنانے کے لیے ایک قبر کھودی، اور قبر جب کھودی تو اس قبر کے اندر ایک سانپ نکلا۔ تو لوگوں نے اس کو بند کر کے دوسری جگہ قبر کھودی تو دوسری قبر کے اندر بھی وہ سانپ نکلا۔ لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سانپ کا جو بل زیادہ بڑا ہو، اس لیے یہاں بھی وہ آ گیا ہو۔ پھر تیسری جگہ لوگوں نے قبر کھودی تو تیسری جگہ بھی وہ سانپ نکلا۔ تو جو قافلے والے لوگ تھے تو وہ جو کوفے کے اندر گئے، اور اس وقت کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور ان سے سارا واقعہ، ساری کیفیت بیان کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں بلکہ اس شخص کا یہ عمل ہے، اگر پوری زمین میں کھود ڈالو گے تب بھی یہ سانپ وہاں پاؤ گے، یہ سانپ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس لیے اس کو اسی حالت میں دفن کر دو۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو لوگوں کو بڑی دہشت ہوئی، لیکن لوگوں نے پھر چاہتے نہ چاہتے بھی اس شخص کو اسی حالت میں اس قبر کے اندر دفن کر دیا۔ پھر دفن کرنے کے بعد جب وہ قافلے والے اپنے گھر واپس ہوئے، لوگوں سے اس شخص کے متعلق پوچھا کہ یہ شخص کیا کرتا تھا، اس کے گھر والوں سے پوچھا تو اس کی بیوی نے بتلایا کہ یہ شخص جو تجارت کرتا تھا اور جو غلہ جو بیچتا تھا اور غلے کی جو بوریاں ہوتی تھی تو ان بوریوں سے اپنی ضرورت کے لیے غلہ نکال لیتا تھا، تھوڑا سا غلہ نکال لیتا تھا اور اتنی مقدار کا بھوسا جو اس بوری کے اندر بھر دیتا تھا، یعنی جتنا غلہ نکالا ہے اتنی جو مقدار کا بھوسا جو اس بوری کے اندر بھر دیتا تھا، اور پھر وہ بوری جو غلے کی قیمت پر فروخت کرتا تھا، جتنی غلے کی قیمت ہے اسی قیمت پر وہ بوری جو غلے کی فروخت کرتا تھا بیچتا تھا۔ تو اس کے اس خیانت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر عبرت کے طور پر اس کے اس عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔
تو یہ خیانت ہے، امانت کے اندر جو انسان خیانت کرتا ہے، یہ جو خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی اس دنیا کے اندر بھی اس کا جو بطور عبرت کے اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کا اور ہمارا اسلام کا ایک اصول ہے کہ جب غیروں سے جب جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کی غیروں سے جب لڑائی ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ان سے جو فتح ہونے کے بعد، ان پر فتح ہونے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو اس مال کو تقسیم کرنے سے پہلے مجاہدوں کے لیے استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس مال کو تقسیم نہ کر دیا جائے، سب کے درمیان تقسیم نہ کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی جو تقسیم کرنے سے پہلے ہی اس مال کو استعمال کر لے تو ایسے شخص کو مال غنیمت کے اندر خیانت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جب خیبر فتح ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کا جو کجاوا تھا وہ کس رہے تھے۔ اچانک سے ایک تیر آیا اور ان کے لگا اور وہ وہیں فوت ہو گئے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ وہ فوت ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ ان کو شہادت مبارک ہو، شہادت ان کو مبارک ہو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ انہوں نے جو مال غنیمت کی تقسیم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چادر جو لے لی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چھوٹی سی چادر ان کے اوپر جو آگ بن کر دہک رہی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چادر انسان نے بغیر تقسیم کرنے سے پہلے لے لی تو وہ چھوٹی سی چادر اس کے اوپر آگ بن کر دہک رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح امانت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ جب والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ نے جو اپنی جو ملکیت کے اندر باپ نے جو مال دولت چھوڑی، جائیداد چھوڑی، روپیہ پیسہ چھوڑا ہے، تو اب امانت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ جس طرح اس مال کے اندر، اس جائیداد کے اندر، اس روپیے پیسے کے اندر جو لڑکے اپنا حصہ لگا رہے ہیں، اسی طرح لڑکیوں کا حصہ بھی لگانا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ اگر کسی شخص نے صرف اور صرف لڑکوں کا حصہ لگایا اور لڑکیوں کو، بہنوں کو محروم کر دیا تو ایسے لوگ خیانت کرنے والے کہلاتے ہیں، ایسے لوگ خائن کہلاتے ہیں۔ جب ہم اور آپ لوگوں کو ان کا حقوق دیں گے، جو ہمارے اوپر حق ہے، جب ہم لوگوں کو ان کا حق ادا کریں گے، ان کو حق دیں گے، تو آپس کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، آپس کے اندر الفت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے جو ہمارے اوپر دوسروں کا حق ہے، ہم نے جو ان کو حق نہیں دیا تو پھر دوریاں پیدا ہوں گی، ہم ایک دوسرے کا منہ چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کریں گے۔ اگر کسی کے یہاں کوئی مصیبت ہوگی تو وہاں جانا تک گوارا نہیں کریں گے۔ یہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ یہ اس بنا پر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو دوسرے کا حق ہے، ہمارے اوپر جو حق بنتا ہے وہ ہم نے حق نہیں دیا، اس لیے نا اتفاقیاں، اس لیے نفرتیں، یہ عداوتیں پیدا ہو گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کان سننے کے لیے دیے، اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پیر دیے، اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، آپ کا ناک، زبان، دل و دماغ، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، یا اور بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور جب یہ امانت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، اس طرح ہمیں اور آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا تو ہم امانت دار کہلائیں گے،
ہم امین کہلائیں گے۔ اگر ہم نے جو اپنی آنکھ کو غلط طریقے پر استعمال کیا، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھا، زبان سے اگر ہم نے غلط بات نکالی، یا ہم جو ہاتھوں سے ہم نے اگر غلط چیزوں کو چھوا، یا کانوں سے ہم نے غلط چیزوں کو سنا، یا پیروں سے ہم غلط چیز کی طرف چل کر گئے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امانت دی ہے، یہ آنکھ کی، زبان کی، کان، ناک، یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس جسم کو، ان اعضاء کو دنیا کے اندر رہ کر اپنی ضرورتوں میں استعمال کریں اور صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ اگر ہم نے ان اعضاء کو، اپنی آنکھ، ناک، زبان، جسم کو اگر صحیح طریقے پر استعمال کیا تو ہم جو امانت دار کہلائیں گے، امین کہلائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی زبان کو غلط طریقے پر استعمال کیا، زبان سے غلط باتیں نکالی، آنکھوں سے غلط نظاروں کو دیکھا، اگر ہم نے ہاتھوں کو غلط طریقے پر استعمال کیا، پیروں کو غلط چیزوں میں استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ چیزیں امانت کے طور پر دی ہیں، ان امانتوں کے اندر ہم جو خیانت کرنے والے کہلائیں گے، ہم خائن کہلائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جسم، زبان، ہاتھ، ناک میں جو چیزیں دی ہیں امانت کے طور پر ضرورت میں استعمال کرنے کے لیے جو دی ہیں، انہیں ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ امانت کا جو یہ مفہوم ہے، یہ اپنے اندر بہت زیادہ وسعت لیے ہوئے ہے۔ یعنی صرف امانت کا یہ جو مفہوم ہے صرف مالی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ امانت کا مفہوم عبادات کو، اوامر اور نواہی کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ذمے نمازوں کو فرض کیا ہے۔ عبادت جو نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ذمے نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر ہم نے نمازوں کو ادا کیا تو ہم امانت دار کہلائیں گے۔ اگر ہم نے نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کی ادائیگی نہیں کی، تو ہم امانت دار نہیں بلکہ ہم اور آپ خیانت کرنے والے خائن کہلائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ذمے جو روزے رکھے ہیں، روزے فرض کیے ہیں، اگر ہم نے روزوں کو ادا کیا تو ہم امانت دار کہلائیں گے، امین کہلائیں گے۔ اور اگر ہم نے روزوں کے اندر کوتاہی کی تو ہم خیانت کرنے والے خائن کہلائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو مال و دولت دیا ہے اور ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو ہم خیانت کرنے والے خائن کہلائیں گے۔ اور اگر ہم نے زکوٰۃ کو ادا کیا تو ہم امانت دار، امین کہلائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اور زیادہ وسعت دی ہے، اتنی وسعت دی ہے کہ اس کے اوپر حج جو فرض ہو رہا ہے، اگر وہ حج کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، تو وہ جو خیانت کرنے والا ہے اس کو خائن کہا جائے گا۔ اگر وہ حج ادا کرے اور حج کو اپنے وقت پر ادا کر لے تو ایسا شخص امانت دار، امین کہلائے گا۔ تو یہ جو امانت کا جو مفہوم ہے، یہ صرف مالی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عبادات بھی شامل ہیں، اوامر بھی شامل ہیں، نواہی بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر ہم ان سے باز رہتے ہیں تو ہم امانت دار کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو ہم، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اگر ہم ان سے جو باز رہتے ہیں تو ہم امانت دار کہلائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہم ان سے باز نہیں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم خیانت کرنے والے کہلائیں گے۔ تو یہ تھی باتیں امانت سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر امانت کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ شریعت و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی